سانحہ کربلا حق و باطل کے درمیان وہ معیر العقول معرکہ ہے کہ جس میں خانوادہ رسول نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیا۔ نواسہ رسول امام عالی مقام نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر اور نخوت کے پیکر یزید اور اس کے ساتھیوں کو ببانگ دہل للکار کا شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ دنیا محو حیرت ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر امام عالی مقام تک 72 نفوس قدسیہ نے حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی، جسے مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اس شعر میں امر کر دیا ہے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شقی القلب سنان بن انس نے شمر ملعون کے حکم پر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا اور ابن زیاد کی فوج کے 12 سنگ دل فوجیوں نے جسم عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب مردوں میں سوائے بیمار اور کمزور حضرت زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی بنات مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک بہروپ آواز نے ان کے قدم روک دیے: خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، نواسی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی گوشہ جگر، حسنین کریمین کی چہیتی بہن، شہید کربلا عون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ کی والدہ محترمہ حضرت زینب کی تھی۔ سیدہ زینب بنت علی 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ 2 بھائیوں کے بعد گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہوا تھا۔ والدین اور بھائی خوشی سے نہال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے شور سے فرمایا: علی، ابا حضور تو مدینے میں نہیں ہیں، تو آپ بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا: میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے حال احوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبوی جاتے اور پھر وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے تو پورا گھر خوشیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ حضرت علی نے نومولود بچی کو نانا کی گود میں دے دیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر معصوم نواسی کی بھولے بالے چہرے پر پڑی تو بے اختیار فرمایا: ارے اس میں تو اپنی نانی حضرت خدیجہ کبریٰ کی مشابہت ہے۔ پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کر تالو سے لگائی اور اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رکھا۔ حضرت زینب 6 سال کی عمر تک اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھتی رہیں اور ان میں مہارت حاصل کرتی رہیں۔ پھر یہ کہ انہیں والد اور والدہ کی بھرپور عنایت بھی حاصل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم سنی میں فہم و فراست، فطانت، ذہانت، عقل مندی، دانائی، قوت حافظہ کے ساتھ تحریر و تقریر کے فن سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ مؤثر گفتگو اور روح پرور خطاب کی بدولت سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتی۔ اتنی معصوم سی عمر میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر سیر افصل گفتگو کرنا ان کی خداداد صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ ابھی عمر مبارکہ صرف 6 سال تھی کہ نانا کی رحلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور پھر 6 ماہ بعد والدہ محترمہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہوگی۔ ان صدمات نے ننھی سی جان کو بکھیر کر رکھ دیا اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حسنین کریمین نے ماں کی نشانی نانا کی دلاری معصوم سی کلی کو اپنی بھاؤں میں لے کر بہن بھائیوں کے مقدس رشتے کو امر کر دیا۔ اور یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ جب بھائی حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو ماں جائی اپنے دونوں بیٹوں عون اور محمد کے ساتھ بھائی کے قافلے میں شریک ہو گئی۔ حضرت زینب خوب سیرت تھیں اور خوبصورت بھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہشمند تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے
ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار کے سعادت مند صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر کو منتخب فرمایا۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت و پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور آپ کے وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی نے سنبھالی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زینب کا بچپن فکر و غنا میں گزرا تھا، گھر میں تنگ دستی کا راج تھا، لیکن جب شوہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی۔ حضرت عبداللہ کا شمار مدینے کے امیر ترین تاجر میں ہوتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق کا جو نکاح کی اس محفل میں تشریف فرما تھے، کہنا تھا کہ یہ ایک مثالی مسلمان جوڑے کا نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور ایک صاحبزادی کلثوم عطا فرمائیں۔ اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ سیدہ زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مشابہ تھیں۔ چہرے پر جلال و جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمۃ اللہ عالمین کے رخ انور کی طرح تھا۔ چال ڈال، انداز گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حیدر کرار سے ملتا تھا، جبکہ عادات و اطوار میں اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی طرح تھیں۔ صبر و شکر، قناعت، درگزر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے، جبکہ حق کوئی و بے باکی، شجاعت و بے خوفی، مصائب سے پنجہ آزمائی اور باطل کفتوں سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بھائی شہید کربلا سیدنا امام حسین سے سیکھا۔ یوں خانوادہ رسول کے باغ کا ہر پھول زینب بنت علی کے سدا بہار گلدستے میں موجود تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ میدان جنگ کے ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ خطابت کے بھی بادشاہ تھے۔ اپنے خطابات میں جو بیش بہا جملے ارشاد فرماتے، وہ آج بھی دنیا اسلام خصوصاً اہل عرب میں ضرب الامثال کا درجہ رکھتے ہیں۔ علم و حکمت کا انمول ذخیرہ ہیں۔ والد کی فصاحت و بلاغت صاحبزادی کو ورثے میں ملی تو بچپن ہی سے شاعری کا بھی شوق تھا۔ اپنی گفتگو میں موقع مال کے اعتبار سے اشعار کا استعمال کیا کرتی تھی۔ حضرت علی نے 37 ہجری میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو حضرت زینب بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہیں منتقل ہو گئی۔ آپ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جلد ہی ان کی تقاریر کا گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ حضرت علی 19 رمضان سن 14 ہجری کو ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور 21 رمضان مبارک کو جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدہ زینب غم زدہ حالت میں والد کے سرانے موجود تھیں۔ انہوں نے اپنے اس غم کا مرثیوں میں اظہار کیا۔ وہ والد کی شہادت کے بعد بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئیں۔ 50 ہجری میں حضرت امام حسن کو ان کی بیوی نے زہر دے دیا۔ بچپن میں نانا اور والد کی جدائی برداشت کی، جوانی میں والد کو کھو دیا، اور اب بڑے بھائی بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ بے در پہ ان اندوناک صدمات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ سانہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بتیج سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاقسک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےحدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غم زدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، اے توڑنے والو، دھوکے باز کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے اثار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو ابدیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوناک شہادت اور عظیم ثانی کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کسی طرح بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات
کا پروردگار ہے اور اللہ کے رحمتوں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کے سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اطرار آئے اور خلافت کہ ہمارے مسلمہ حق کو غضب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیگ کر ڈیلا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گناہ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامت سے کبھی نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کی گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب بنادی ہوگی کہ ظالم و ستم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد ثانیہ کی رودات پیش کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا